صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام سلامۃ الدین والدنیا فی مدارات الناس صلاۃ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں ہے۔ حضور والا آج ضرورت ہے کہ سماج کے اندر ان چیزوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، رائج کیا جائے جو انسان کو حسن سلوک کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ ہماری خود غرضی آپسی رشتوں میں کس حد تک جا پہنچی کہ ہم ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے اگر ہم ہیں اور خالی بیٹھے ہیں تو اب ہم سے یہ نہیں ہو پاتا کہ ہم بیٹھ کر کے آپسی حالات کو ڈسکس کریں، مشکلات کو ڈسکس کریں، سماج کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں، گھر میں پیدا ہونے والی مشکلات کو ڈسکس کریں، یا اگر یہ نہیں تو کم سے کم علمی مباحث کو ڈسکس کریں، کسی بھی فقہی مسئلے کو لے لیں، کسی بھی بنیادی چیزوں کو لے لیں اور کسی بھی ضرورت اولیہ کو لے لیں، اس کے اوپر ڈسکس کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہماری اولاد یا ہمارے بچے دین کی ابتدائی چیزوں کو سمجھنے کے لیے مشکلات میں انہیں سمجھایا نہ جا پا رہا ہو، وہ سمجھ نہ پا رہے ہوں، وہ سوال نہ کر پا رہے ہوں، تو یہ چیزیں جس چیز کی بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم مدارات فی الناس کرنے کی توفیق پیدا کریں، کیونکہ ایک چھت کے نیچے خود غرضی کا عالم کیا دکھتا ہے؟ موبائل ہے، اس نے ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ وہیں پر بیٹی بھی ہوگی، وہیں پر بیٹا بھی ہوگا، وہیں پر باپ بھی ہوگا، وہیں پر زوجہ بھی ہوگی، سب مطلب فری وقت ہے، معلوم کیا وہ اپنے طرف موبائل چل رہا ہے، وہ اپنے پہلے انسان کیا سوچتا تھا؟ پہلے یہ سوچتا تھا کہ کاش ہم لوگ اکٹھا ہوں تو گفتگو کریں، اور آج اکٹھا ہیں تو گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس عادت نے یعنی جو ہمارے سماج کو ڈیمیج کیا ہے، مشکلات پیدا کی ہے، وہ یہی کہ جب ہم کسی سے کسی بھی مسئلے پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں اور اس سے کسی بھی چیز کو بتاتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی مشکلات کیا ہے گھر والوں کو نہیں پتا، ہماری اپنی پرابلم کیا ہے گھر والوں کو نہیں پتا، ہماری اپنی ضروریات کیا ہے گھر والوں کو نہیں پتا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ والدین بھی بچوں
से बेनियाज महसूस होने लगते हैं और बच्चे भी अपने को वालिदैन से बेनियाज महसूस करने लगते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सलामतुद्दीन व दुनिया फी मुदारातिन नास। तो अब यहाँ पर मुदारात, जो हमारा राबता होना चाहिए, जो हमारा तौर तरीका होना चाहिए, जो हमारा बर्ताव होना चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो गई तो ना दुनिया हमारे हाथ में है कि जहाँ पर हम कहें कामयाब हैं, और ना आखिरत हमारे हाथ में है जो हम कहें हम बहुत दीनदार हैं। और फरमा रहे हैं, यानी आज ज़रूरत इसी चीज़ की है जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और कितने नौजवान हैं जो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अपने को समझते हैं कि मैं काबिल हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें किसी चीज़ की डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं, तो आप ज़रा सा बताइए दोनों के दरमियान राबिता कैसा होगा? औलाद हो चाहे वालिदैन हो, भाई बहन हो या इला आखिर माँ बाप हो या दूसरे रिश्ते हों, कैसे होगा? लेकिन अगर आपके ज़हन में हो तो पिछले हफ्ते हमने कहा था कि चूँकि जब हम मुदारात फिन्नास करने का तरीक़ा नहीं सीख पाएंगे, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये होगा कि हम अपने को सबसे बेनियाज महसूस करने लगे। तो जिसने हमें पैदा किया, जिनके दरमियान हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जब हम उनसे अपने को बेनियाज महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पर रहने वाला चाहे करिए का आलिम हो, चाहे करिए का जानकार हो, चाहे करिए का पेश इमाम हो, चाहे करिए का इमाम जुमा हो, फिर आप उससे राब्ता कैसे बेहतर कर पाओगे? एक लम्हे फिक्रिया है। क्यों? इसलिए कि जिसने हमें पैदा किया हम उससे बेनियाज हो रहे हैं, तो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम उनके बारे में क्यों रब्त रखेंगे? हम उससे लगाव क्यों रखेंगे? हम उनके पास क्यों जाएंगे? गौर करना है। क्यों? इसलिए कि ये एक चैन है, ये एक कड़ी है जो हमको लेकर के जाती है कहाँ तक? खुदा तक। भाई खुदा ने ही सारी चीज़ें कही कि ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना है, जा अपने वालिदैन की मोहब्बत को तू देख ले। हमने वालिदैन की मोहब्बत से अपने को बेनियाज समझा, तो खुदा की मोहब्बत समझ में आएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि हमने वक्त नहीं दिया इनके पास। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी ज़रूरत कोई आन पड़े, यानी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम माँ बाप से अपना हक समझ करके लेते हैं कि साहब आपका हक ये है कि आप हमें जगह दीजिए, आपका हक ये है कि इस घर में हमारी वैल्यू समझी जाए, हम यानी आपने पैदा किया है तो अब हमारा हक ये है कि हम इसके अंदर हिस्सेदार हैं। लेकिन अगर यही माँ बाप ज़ईफ़ी की तरफ जाते हैं, फिर हिस्सेदारी कहाँ चली जाती है? आप गौर कर रहे हैं, यानी मुदारात फिन्नास के मराहिल कहाँ पर हैं? यानी ये चीज़ें आज समझने की हैं। क्यों? इसलिए कि जब तक हम, यानी वालिदैन के लिए एक नसीहत देना चाह रहा हूँ, जब तक वालिदैन यानी अपनी औलाद को अपने इलाके के आलिम तक ला करके रूबरू नहीं करेंगे, तब तक औलाद मुमकिन है सही चले, मुमकिन है सही ना चले। क्यों? इसलिए कि आज हम अपने को बेनियाज समझ रहे हैं। किससे? आलिम से। का साहब गूगल है, हम उसमें सब ढूंढ लेंगे। आज गूगल ने लोगों को मिसगाइड कर दिया। जाकर के आप देखिए फिलिस्तीन का नक्शा ही गायब हो गया, अब इसराइल आता है लिख करके गूगल पे।
आप फिलिस्तीन डालिए गायब हो गया, क्या मतलब इसका मतलब गूगल भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है ना आपको, हकीकत से कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ के ऊपर हमने अपने आप को डिपेंड कर लिया वो चीज़ धोखा दे सकती है। इसीलिए फस्अलू अहल ज़िक्र का मतलब क्या हुआ, यानी सवाल करो ताकि तुम्हें मुतमईन जवाब मिले। गूगल से तुम जो सवाल कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो मुतमईन जवाब दे। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर वही डाटा फीड है जो किया गया है। लेकिन जब तुम किसी आलिम से सवाल करोगे तो क्या आलिम उतना ही जवाब देगा जितना डाटा फीड है? नहीं है? आप गौर कर रहे हैं ना, समझने की जरूरत है। तो अब हम आलिम से सवाल करेंगे नहीं, तो जब आलिम से सवाल नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हम बचपने से लेकर के बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाएंगे, ना हमारा गुस्ल सही होगा ना हमारा वज़ू सही होगा। और ना यकीन हो तो किसी भी मस्जिद में आप एक CCTV कैमरा लगवा दीजिए और 10 लोगों की खुफिया मतलब उन्हें ना पता हो साहब हमारे वज़ू करने के तरीके को कैच किया जा रहा है। ईमानदारी से बताइए, सीखा, जरूरत महसूस की नहीं, और अभी कोई टोक दे है आपका मसा सही नहीं हुआ है, आपने मस्से में रियायत नहीं की है, सर का मसा ऐसे हो गया, पैर का मसा ऐसे हो गया, दिक्कत है। आप फौरन कहेंगे जितनी तुम्हारी उम्र है तुम आए हमें सिखाने के लिए। भैया आज सबसे बड़ा मसला जो पैदा होता है वो यही कि अभी किसी तरीके का कोई एक आलिम तालिबे इल्म पढ़ करके आए और अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में कोई मसले को डिस्कस करे और बताए, तो फौरन बुजुर्गान का जवाब क्या होता है, यानी अब तुम हमें बताओगे कि हमें कैसे चलना है, तुम्हें तो हमने हाथों में खिलाया है, यही तो जवाब मिलता है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया मुदारात फिल नास नहीं समझे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं समझे, क्योंकि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव समझते तो आलिम के साथ बर्ताव समझ में आता, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव समझते तो अल्लाह के साथ बर्ताव अच्छा समझ में आता। लेकिन हम जिद्दी कितने हैं कि बचपने की गलती को गलती अगर मान लें तो फिर हमसे अच्छा इंसान ना हो जाए। जबकि हम लोग यानी मजलिसों में सारी बातें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, करते रहते हैं, बचपने से मजलिसें माँ की आगोशों में जब वजूद में भी नहीं थे तब भी मजलिसों में शिरकत होती थी, माँ की होती थी, कान तक आवाज़ जाती थी, यानी वजूद में आने से पहले ही दीदारी हमारे जहनों में पिरोई गई, अदादारी पिरोई गई। सही है सब कुछ। और अगर देखा जाए जनाबे हुर, इनका वाकया सब पढ़ते हैं कि मतलब इन्होंने लजा में फरस पर हाथ डाला, इमाम की बेइज्जती की, इमाम की शान में गुस्ताखी की, तौहीन की, और पलट करके एक जवाब नहीं दिया। सही है ना? कौन सा जवाब नहीं दिया? यानी मैं आपकी माँ की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। यानी जब इमाम ने कहा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो अब ये पलट करके नहीं कह सकते थे, बल्कि ये कहा कि अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं जसारत कर लेता। अब जरा सा यही पर रुकिए, मुदारात फिर नास पे एक मिसाल ला करके हालात हाजरा पर समझाना चाहता हूँ। ईमानदारी से बताइए, और दुश्मन था, लश्करे बातिल से था, इमाम को घेरने के लिए ही आया था, लश्कर का सरदार बनकर के आया था, लेकिन इतना शौक था कि कहाँ पर बोलना है कहाँ पर नहीं बोलना है। आप वो कर रहे हैं, यानी उसे इतना शौक था कि कहाँ पर हमें बोलना है और कहाँ पर
نہیں بولنا ہے، کہاں تک ہمیں ہماری حد ہے، کہاں تک ہماری حد نہیں ہے، کتنا ہم یعنی امام کی دشمنی میں جا سکتے ہیں اور کتنا نہیں جا سکتے، ہم امام کی دشمنی میں کتنا اتر سکتے ہیں، کتنا نہیں اتر سکتے۔ آپ سمجھیے گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے لشکر کو سیراب کرایا تھا اس لیے ہم احترام کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ احسان کو جتا کر کے سامنے والے کے مائنڈ کو ہائیجیک کرنا چاہتے ہیں۔ تم کیا ہو؟ تمہارے ساتھ تو ہم نے یہ کیا، خبردار اب میرے مقابلے میں نہ آنا۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے ذرا سا، پڑھنے کے بعد امام کی اور اس کی دونوں باتوں کو ذرا سا ڈسکس کیجیے۔ امام نے کہیں کہا ہو تو مر رہا تھا، تیرے جانور تک کو میں نے پانی پلایا، احسان جتانے کے لیے کہ اگر ہم نے لشکر والوں کو نہ حکم دیا ہوتا ان کو پانی پلاؤ تو تم مر گیا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یعنی امام بتانا چاہ رہے کہ دشمنی اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔ آج جب ہم اترتے ہیں کسی کی دشمنی میں، انسانیت ہے، عدالت ہے، پھر یعنی مدارات فی الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا طور طریقہ، یہ کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے ایک درسی عبرت ہے، یعنی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دشمنیاں اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر۔ اب آپ جا کر کے پلٹ کر کے ذرا سا رشتوں کو دیکھیے کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے کسی بات پر اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے ان حقوق کو بھی علیہ السلام ان کے ان حقوق کو بھی ضائع کر دیتے ہیں جو آج ہم پر واجب ہے، صحیح ہے؟ یعنی ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا خیال، ان کے اخراجات، یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہم کسی ایک بات سے پنک گئے، ہم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب تم جا کر کے سوچنا کہ عزیز رشتوں میں ہم جب کسی ایک بات سے پنک جاتے ہیں تو کس حد تک جاتے ہیں، اور اگر کہیں خیر کے رشتوں میں آ کر کے پنکے، جن سے رشتہ داری کا کوئی رابطہ ہی نہ ہو، تب آپ ذرا سا سوچئے۔ تو یہ کربلا کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب ہمارے لیے درس عبرت ہے، تاکہ ہم عبرت کا مقام لیں کہ اس نے پلٹ کر کے یہی کہا کہ میں گستاخی نہیں کر سکتا آپ کی ماں کی شان میں، کیونکہ آپ کی ماں کون ہے؟ ایک عصمت والی بیوی، صحیح ہے؟ اگر تم اس چیز کو سمجھتے ہو کہ ایک عالم لائق احترام ہے، عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ از حیث عالم عزت کرنی چاہیے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم تو جب آیات اعظام کو برا بھلا کہتے ہیں تو عالم کیا ہے؟ یہی تو ہے، اور اپنا دامن بچانے کے لیے ایک فرقہ ضالہ کا ایک سہارا لے لیتے ہیں، صاحب ہم تو فلاں ہیں۔ میرے عزیز، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ اسلام عدالت پہ چلتا ہے، دین مدارات فی الناس پہ چلتا ہے، دینداری لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ میں ہی دکھتی ہے۔ اور اگر یہ دینداری تمہارے اندر نہ دکھے تو انسان اسی لیے کسی کا دھرم پہلے نہیں پوچھتا، فرقہ پہلے نہیں پوچھتا، انسانیت کو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کسی بھی ایک جانور کے بچے کو آپ دیکھ لیجئے، ولو وہ نجس جانور کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، لیکن ابھی آپ کی گاڑی کے سامنے آنا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ انسانیت یہی ہے کہ آپ گاڑی روک لیں گے، بچے کو ہٹا دیں گے۔ کیوں؟
اس کی خطا نہیں ہے. صحیح ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس کو جان بوجھ کر کے، تو ہر انسان دیکھنے والا کہے کتنا جانور گیا ہے، اس لیے کہ اس کو اتنی تمیز نہیں کہ ایک جانور کا بچہ ہے، اس کو بچانا چاہیے. اس کا مطلب لوگ صحیح اور غلط سمجھ رہے ہیں، مدارات کو سمجھ رہے، لیکن اختیار نہیں کر پا رہے. آج اسی چیز کو ذرا صاف سمجھیے کہ جب ہم آیات اعظام کو اپنی نظر میں یہ سوچتے ہیں، یہ دیتے کہ جیسے ہم نے کسی خطبے میں کہا تھا، آپ کو یاد ہے، ہم ایران کی مخالفت بہت آسانی سے کرتے ہیں. کس بنا پر؟ صاحب ان کا نظریہ ہمارے نظریے سے میچ نہیں کھاتا، ہم وہاں کے ان کو بہت آسانی سے وہ کر دیتے ہیں کہ صاحب کمنٹ بازی. تبھی آپ نے یہ سوچا اپنے آپ کو تول کر کے کہ جیسے تمہاری زبان ایک کمنٹ کسی کے اوپر بہت آسانی سے کر دیتی ہے، کیا تم بھی اپنے اوپر کوئی کمنٹ سننا برداشت کر پاؤ گے؟ ابھی آپ کے بارے میں کوئی انسان کمنٹ کر لے، ارے فلاں تو بے نمازی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ نماز پڑھتے ہوں، آپ بتائیے برا لگے گا؟ لگے گا کہ صاحب ہمیں بے وجہ کہا جا رہا ہے صاحب بے نمازی ہے، اور خدا نہ خواستہ بے نمازی ہیں، پھر بھی آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کو مجمع عام میں رسوا کیا جائے. صحیح ہے نا؟ اسلام کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسلام انہی چیزوں کو مینج کرنا چاہتا ہے. اب آپ ذرا سا آپ سوچئے کہ آپ اسلامی حکومت، دینی حکومت، امام زمان علیہ السلام کی ایران کی حکومت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آج ہمارے عقیدے کو ٹھوکا دے رہی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے امام کے اوپر، آخری بات سمیٹ رہا ہوں نتیجے کے طور پر، کہ اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام باقی ہے، ہمیں پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، تو جب ہمیں پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارا امام زندہ ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ کسی سے بھی برابری نہیں کر لیتے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا امام، ہمارا محافظ پردہ غیب میں ہے، وہ آئے گا، ظہور کرے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے گا. اب آپ ذرا سا لمحے فکریہ لیجئے، آپ اپنے آپ کو کھنا لیجئے، جو آپ کے پاس دولت ہے، چاہے وہ مکان ہو، دکان ہو، پراپرٹی ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، الی آخر اولاد ہو، اغیار ہو، رشتہ دار ہو، ایمانداری سے بتائیے کیا ان سب کا حق آپ سے وابستہ نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر ان حقوق کو نہ دیں، کون کیا کر لے گا؟ اگر ہمت ہوگی عدالت تک جانے کے لیے تو جائے گا، اور اگر اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہ ہو کہ عدالت تک جائے، کیس لڑے 10-20 سال، تو کہے گا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا. اب ذرا سا یہی پر آپ سوچئے، اللہ پر چھوڑ دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو میرے ساتھ نا انصافی ہوئی اس کو ہم نے واگزار کر دیا. کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اب فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی حجت کون ہے؟ ہمارا امام. امام جب آئے گا تو کیا کرے گا؟
फैसला करेगा। अब जरा सा पलटिए, हम इमाम के आने से पहले दुनिया से चले गए, मेरे हाथ में कुछ नहीं, इमाम का ज़हूर हुआ, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और हम इमाम के लश्कर में गए। मेरा मुकदमा अल्लाह के कि इस हुज्जत की बारगाह में पेश हुआ। अब जिसका हक मारा वो भी मौजूद और मैं भी मौजूद। इमाम क्या कहेंगे? इमाम कहेंगे मेरे भाई, ये मैं अपने अल्फाज में, कि तूने इसका हक जाया किया है, ला हक वापस कर दे। तेरी औलाद, उससे अगर तुम कहोगे बेटा ये जो मकान है लाओ मुझे दे दो, मेरा है, कहेगा बस आप दुनिया से चले गए, खत्म हो गया, अब मेरा है। क्योंकि आपके बाप का मकान भी आपसे मिला था, तब आप वारिस थे। अब आपका मकान मुझे मिला, आप दुनिया चले गए, तो वारिस को नहीं। अब वापस करेगा बेटा? नहीं। अब इमाम जो इंसाफ करेंगे कैसे करेंगे? मुदारात फिल नास को जरा सा समझिए, कैसे करेंगे? कहेंगे साहब अरे माफ कर दो, जाने दो, जैसे हम लोग लीपा पोती कर लेते, क्या इमाम भी ऐसे कर लेंगे? हैं? बहुत सारे मसलों में हम लोग लीपा पोती करते हैं ना, अरे यार जाने दो, कौन झगड़ा करेगा, वो बहुत पावरफुल आदमी है, जाने दो उसको, दबा देते हैं। इमाम भी ऐसे ही कहेंगे अरे तुम जानते नहीं बहुत पावरफुल है, अगर चाहेगा तो ये क्या कहेगा? इमाम आप आदिल हैं, आप मुंसिफ हैं, आप कायद है, आप रहबर है, किस्तन व अदलन, यानी आप इसके मिसदाक हैं और आप कह रहे हैं वो पावरफुल है। जरा सा आप सोचिएगा उस वक्त आप क्या कीजिएगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम सब क्या करेंगे? इमाम को मनाएंगे? क्या इमाम के मान जाने से हक चला जाएगा? कहा नहीं, कहा बस तुम्हारे पास एक चीज बचती है, क्या? तुम्हारा अमल। तुम्हारे पास क्या चीज बचती है? तुम्हारा अमल। अब इमाम कहेंगे तुम लोग आमने सामने हो, अपनी बात खुद वो कर लो। इमाम ना इंसाफी नहीं होने देंगे। अब जो हक 100 साल पहले मेरी गर्दन पे था, 100 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हुई? और जब हम बंटवारा करेंगे, मतलब हक की अदायगी करेंगे, तो हर इंसान अपने आमाल में खुद इतना फकीर होगा, इतना कमजोर होगा, इतना नातमान होगा कि उसे खुद जरूरत होगी कि चीज की? आमाल की। मसलन कोरोना वायरस जैसे हालात में अभी शॉर्टेज किस चीज की हुई थी? ऑक्सीजन की। सही है। ऐसे मौके पर जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा शख्स जो बीमार होता और कोई ऐसा शख्स है जो बीमार हो रहा है, अब दोनों कहें साहब जरूरत मुझे भी है, जरूरत मुझे भी है। अब अगर इस पर जो हकदार था वो अपने हक से ऑक्सीजन सिलेंडर को छीन लेगा, ये मेरा है और आप कुछ नहीं कर सकते। सही है? और आप कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे मौके पर कि जैसे कोरोना वायरस जैसे हालात में जरूरत सबको ऑक्सीजन की थी, खुदा ना खास्ता कोई अगर बीमार हो जाता तो उसको 24 घंटे सांस लेने में कितना भरना पड़ता, कितनी अदायगी करनी पड़ती, कितना खमियाजा भुगतना पड़ता, ये सारी चीजें। अब ऐसे ही समझ लो कि जब तुम आमाल को बंटवारा करोगे तो हर इंसान आमाल का कितना जरूरतमंद होगा? बहुत ज्यादा। अब तुम सोचते काश उस वक्त मैंने किसी का 1 रुपया ना मारा होता, किसी की एक बारिश जमीन ना ली होती, किसी का एक वक्त का खाना ना हड़पा होता, तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। तो इससे बेहतर ये है कि ये चंद रोजा जिंदगानी के लिए, चंद रोजा जिंदगी के लिए तुम ऐसे हालात ना पैदा करो कि तुम्हारे सामने मुश्किलात ऐसी आ जाए कि जब तुमसे सवाल किया जाए कि लाओ ये हक दे दो, लाओ ये सारी चीजें तुम दे दो, लाओ हक की अदायगी कर दो, तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो अभी हम जिंदा हैं, सलामत हैं, अभी हम महफूज हैं, अभी हमारे पास सारी चीजें हैं। तो अब जब हमारे पास सारी चीजें हैं तो हमें मुदारात फिन्नास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि हम
حقوق کی ادائیگی بھی کر دیں اور ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق بھی باقی نہ رہ جائے، تاکہ ہمارا دین بھی بچا رہ جائے، ہماری دنیا بھی بچی رہ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحسن علیہ السلام ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ۔ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اللہ نے کمپٹیشن کا میدان معین کیا ہے تاکہ ہم اعمال کو انجام دے کر کے اللہ کی مرضی کو کیا کریں، حاصل کریں۔ اب آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اللہ کی مرضی کو کمپٹیشن کے ذریعے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزمارن لخلقہ، مزمار کسے کہتے ہیں؟ میدان، کہ جہاں پر انسان یعنی مسابقہ کرنے کے لیے اترتا ہے، کیونکہ اگر اترے گا نہیں اسے فیلڈ کہتے ہیں۔ جسے ہم نے ایک مثال دی تھی پچھلے ہفتے، یاد ہے آپ کو، کہ کبھی کبھی کرکٹ دیکھنے والے اور کرکٹ کھیلنے والے، یاد آیا نا جی پچھلے ہفتے، کہ جو کھیلتا ہے وہ چوک گیا اور جو دیکھ رہا کہہ رہے اس گیند کو ایسے نہیں ایسے مارنا چاہیے تھا۔ جی صحیح ہے۔ تم اگر میدان میں ہوتے، کمنٹ کرنا آسان ہے، لیکن فیلڈ میں اتر کر کے سارے حواس جمع ہو اور ہر نزاکت پہ پورے کھڑے اتر جاؤ، کوئی نہیں سکتا، ورنہ کوئی آؤٹ نہیں ہوگا، کوئی ہارے گا نہیں۔ بھائی چوک کا نام ہی تو ہار ہے۔ کرکٹ کے میدان میں ذرا سا چوک ہوئی، آپ نے بدلہ ٹچ کر دیا، کیچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ذرا سا چوک ہوئی، نظریں دھوکہ کھائی، بولڈ ہو گئے، ختم ہو گیا۔ آپ نے مارا ذرا سا یعنی شاٹ لگانے میں پورا پاور نہیں لگا، اب معلوم نہیں جا کر کے باؤنڈری میں پکڑے گئے۔ اب پکڑے گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلطی کی نا کہیں نہ کہیں، اس کا مطلب پوری شاٹ بلے پر نہیں ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں پوری شاٹ بلے پر نہیں آئی، تو اب جو دیکھ رہا ایسا نہیں، اس کو مارنا چاہیے تھا لانگ میڈل پر، اس پر، اس پر، صحیح ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھنے والا کیا کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے نا، وہ بھی پہلے کھلاڑی رہ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس گیم کو ایسے نہیں ایسے کھیلنا چاہیے تھا۔ اگر انہی کا کوئی ریکارڈڈ کھیل ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کھیلنا چاہیے تھا، تو کیا ہوتا؟ اسے کہتے ہیں آئینہ دکھانا، اور یہی ہم نہیں جانتے، یہی ہم نہیں چاہتے۔ ابھی کوئی کسی چیز کے اوپر کھڑا نہ اترے تو انسان تب کرے آؤ تم ہی کر لو، ارے ہمارے پاس وقت کہاں ہے، وقت نہیں ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ کرنے کی چھمتا ہو، ہاتھ پیر میں دم ہو، وقت ہو، بسم اللہ، ہاتھ کس نے روکا؟ لیکن صاحب وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور اعتراض بھی سب سے زیادہ ہے۔ مزمارن لخلقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ مزمارن لخلقہ کا مطلب سمجھتے کیا ہے؟ یعنی کمپٹیشن کے میدان میں اتریے
واجبات کی تکمیل کیجئے، مستحبات کو اپنے حساب سے بڑھاتے رہیے۔ اب مستحبات میں آ کر کے دیکھو کون نماز شب کا پابند ہے۔ واجبات تو سبھی پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہے۔ تو اگر ہم واجب ادا کریں تو کمپٹیشن میں نہیں، کیونکہ یہ تو اتنا ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ کمپٹیشن کی چیز میں کہا بھائی سویرے کی نماز پڑھتے ہیں، کہا ہاں بالکل پڑھتے ہیں، کہا نافلہ پڑھتے ہیں، ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو نافلہ پڑھتے ہیں یہ ہوا کمپٹیشن۔ کچھ ہوں گے جو واجب پڑھ لیتے ہوں، کچھ ہوں گے جو نافلے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے ذرا سا حساب سے، جس نے نافلے کے ساتھ پڑھا وہ بہتر، یہ جس نے واجب کو پڑھا وہ بہتر۔ ظہر آپ پڑھتے ہیں، ظہر کا 8 رکعت کا نافلہ جس نے 8 نہیں پڑھا 4 ہی پڑھا، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیا، بھائی ہمارے پاس اتنی طاقت تھی 4 رکعت ہم نے پڑھ لیا، مولا بقیہ بعد میں۔ اور ایک وہ تھا جس کی نماز قضا ہو رہی تو اس نے واجب کو ادا کر لیا۔ اب وہ آ کر کے کہے صاحب دیکھا میں کمپٹیشن کے میدان تھا، اپنے واجب کو ادا کر لیا۔ واجب کو تو اس نے بھی ادا کیا، تم سے 4 پلس میں چلا گیا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یعنی کمپٹیشن واجبات میں نہیں ہے، مستحبات میں۔ یعنی ہمیں جو کمپٹیشن کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، جو ہمیں برابری کرنی ہے، جو ہمیں آگے نکلنا ہے، وہ کس چیز میں؟ مستحبات میں۔ مستحب کیا کیا ہے؟ 11 رکعت نماز شب مستحب ہے، بھائی میں 11 نہیں پڑھتا، میں نماز شفا پڑھوں گا، نماز وتر پڑھوں گا، ہمارے پاس اتنا ہی وقت بچا کہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ ایک انسان نے 2 اور پڑھ لیا ایکسٹرا، ایک انسان نے 4 اور پڑھ لیا، ایک انسان نے 11 پڑھ لیا۔ اب آج ہم چک گئے، کل اب ہم کوشش کریں گے نہیں ہم 11 کے 11 پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب کمپٹیشن اس میں اترنا چاہیے، مستحبات میں، کہ جو چیزیں یعنی ہمارے اعمال کی تکمیل کرتی ہیں۔ کبھی آپ بتائیے، ایک مثال اور دے رہا ہوں، جو لوگ سروس کرتے ہیں انہیں کبھی بونس اگر مل جائے اس کی خوشی ملتی ہے؟ ملتی ہے، وہ ملتی صحیح ہے، اگر بونس مل جائے تو کتنی خوشی ملتی ہے؟ اور بچوں کو اسی چیز کے لیے جائے، اگر عیدی مل جائے تو یہ جو بونس ہے، کوئی صاحب کہے ارے ہم سرکار سے ایک نویدن کرنا چاہتے ہیں صاحب ہم تو ریگولر نہیں آ سکتے لیکن جو بونس بانٹ رہے ہو یہ ہمیں دے دو، آپ کی ریکویسٹ قبول کر لی جائے گی؟ جاؤ نہیں تو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ اسے ملے گا جو واجب ادا کر کے آ رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں نماز پہ جنت ملتی ہے؟ ملتی ہے؟ نہیں، نماز پہ جنت ملتی ہے؟ کہا اتنا تو رکھا ہی ہے تاکہ تم جنت کی طرف جاؤ، اگر نہیں کیا تو پھر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ ما سلککم فی سقر، تو ان کا جواب یہ ہوگا قالوا الم نکن من المصلین، کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سقر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ اب آپ بتائیے جنت نماز سے مل رہی ہے؟ سوال ہے، جنت نماز سے مل رہی ہے اور نہیں پڑھا تو جہنم پکی مل رہی ہے؟ نہیں پڑھا تو جہنم پکی ہے، پڑھنے سے جنت مل رہی ہے؟ مل رہی ہے؟ ارے ہاں نا کچھ تو بولو اللہ کے بندے، جنت کے لالچ نہ پڑھنے سے جب جہنم مل رہی ہے تو پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ اب ذرا سا ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، شیطان 84,000 سال 84,000 سال جس نے زمین کا کوئی خطہ نہیں بچا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، جنت مل رہی ہے؟ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واجب ادا کیا،
اور جو حکم پروردگار تھا اس کو ٹھکرا دیا. اللہ نے کیا کیا؟ 84,000 سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی. کیا کیا تھا؟ ایک سجدہ جو واجب نہیں تھا، جو واجب نہیں تھا، اس کو اس نے ٹھکرایا. اللہ نے 84,000 سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی. اب آپ ذرا سا آپ جا کر کے اپنے کو جوڑیے گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تب آ کر کے نمازوں کو پڑھ لیں گے. میاں اللہ نے 15 سال لڑکوں پر اور 9 سال لڑکیوں پر کہا اب یہاں سے تم مکلف ہو، واجبات کو ادا کرتے ہو. کمپٹیشن کس چیز پر ہے؟ مستحبات میں. کمپٹیشن مستحبات میں ہے. اب جب مستحبات میں تو ہمیں بچانا کیا ہے؟ واجبات تو ادا ہی کرنا ہے. یعنی اگر میدان میں رہنا ہے تو اتنا کرنا پڑے گا. اب اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ایکسٹرا کرو. کافونس واجب ہے؟ مستحب ہے؟ حج واجب ہے؟ مستحب ہے؟ سوچئے گا. میں چھوڑ رہا ہوں اگلے ہفتے کے لیے تاکہ آپ بھی مائنڈ میک اپ کر کے آئیے گا تھوڑا سا، تاکہ اس کے بعد کی گفتگو آگے کریں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ یعنی کوشش کیجئے گا اس چیز کو کہ مزمارن لخلق کمپٹیشن کے میدان میں اترو تاکہ اعمال کر کے اللہ کی مرضی کو حاصل کر دو. واجبات مرضی کا نام نہیں ہے، واجبات ذمہ داری کا نام ہے. سمجھیے گا، واجبات ذمہ داری کا نام ہے. مستحبات جو تم اگر الگ سے اس میں ایڈیشنل کرو گے، شامل کرو گے، اس سے تمہاری وقات اور ویلو جنت کو طے کرے گی کہ تمہیں جانا کدھر ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.